ملک پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں کے پی کا علاقہ بنیر ہے، جہاں سینکڑوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے، جبکہ کئی افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس آفت سے نمٹنے کے لیے پیش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایت پر پاک فوج کے زیر اہتمام متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ فوج کے کچھ اضافی دستے بھی ان علاقوں میں بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ بھی خیبر پختونخوا کے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے اپنے ایک دن کا راشن بھی متاثرہ عوام کے لیے ڈونیٹ کر دیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو آپریشن سمیت دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان، لیکن ان سے پہلے ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رخ کریں گے اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی کا، جو اس وقت بنیر میں موجود ہیں اور وہاں سے مسلسل اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ شیراز احمد پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ اس وقت بنیر میں موجود ہیں، بتائیے گا وہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا لوگ ابھی بھی پینک کا شکار ہیں یا دوبارہ خدا نخواستہ کوئی کلاؤڈ برسٹ ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ شکریہ سوزین۔ میں اس وقت بنیر کا وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، پیر بابا کا علاقہ ہے یہ، اور میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیر بابا میں موجود ہوں، جہاں پر اب تک MS کے مطابق 150 میتوں کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ 150 میت جو ہے وہ یہاں پر لائی گئی ہے۔ ٹوٹل جو تفصیل ہے اب تک میں آپ کو بتا چلوں تو تقریباً جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ لوگ جو مختلف ریسکیو جو کارروائیاں ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے مطابق جو میتوں کی تعداد ہے وہ یہاں پر تقریباً 300 سے زائد ہے، جبکہ جو سرکاری اعداد و شمار ہے جو کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اس کے مطابق اب تک 280 کے قریب جو افراد ہیں وہ اس افسوسناک سانحے میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اب سے چند ہی منٹ قبل جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی ایک ٹیم بنیر کا ایک علاقہ ہے جسے قدر نگر کہا جاتا ہے، وہاں سے وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے مطابق 59 جو میت ہے وہ اس وقت وہاں پر شادی کا ایک گھر تھا، ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، اور اس دوران جو ہے یہ سیلابی ریلا آیا ہے اور وہ جو گھر ہے وہ اس ریلے میں بہہ گیا ہے، اور 59 افراد جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر تلے اس وقت دبے ہوئے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری چاہیے، چونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بنیر میں تمام جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ درہم برہم ہے۔ اگر ہم موبائل فون سروس کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو اسی لیے کمیونیکیشن کے نظام میں اور خاص طور پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو جو 2 علاقے ہیں جو صفحہ ہستی سے بالکل مٹ چکے ہیں ان تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے صبح سے ہی یہاں پر جو ہے ریسکیو ٹیمیں جو تھی وہ پہنچ چکی تھی، وہ نہ صرف بنیر بلکہ جو آس پاس کے اضلاع ہے، سوابی، مردان، پشاور اور سوات کے جو ریسکیو ٹیمیں ہیں تقریباً 25 کے قریب ٹیمیں جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت بھی امدادی کارروائیاں جاری ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر قبل تقریباً 5 جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس ہسپتال میں جہاں میں موجود ہوں یہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس اسپتال میں تقریباً 193 کے قریب جو زخمی ہے ان کو لایا گیا ہے، جبکہ 150 کے قریب میت جو ہے وہ اس اسپتال میں پہنچا دی گئی ہے۔ صبح سے ہم اس تمام صورتحال کو ہم کور کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کا ہم نے وزٹ کیا۔ یہاں پر ایک گھر ایسا بھی ہے جس میں 27 افراد جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، اور ان 27 افراد میں 17 افراد کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ خاندان کے افراد کو موصول ہو چکی ہے، جبکہ 7 افراد ایسے ہیں جن کی ڈیڈ باڈی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جبکہ 3 افراد جو ہے وہ ان کو زندہ نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں پر 8 افراد جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں، اور 8 کے 8 افراد کی میت اب تک نکالی گئی ہے۔ جہاں تک شیراز مجھے بتائیے گا کہ ابھی کیسا موسم ہے وہاں پہ؟ کلاؤڈ برسٹ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اور ریسکیو میں کون ریسکیو میں ہیلپ کر رہا ہے؟ وفاق کی طرف سے کتنی ہیلپ آئی ہے؟ پاک فوج تو نو ڈاؤٹ ہیلپ کر رہی ہے، اور صوبے کی طرف سے کتنی ہیلپ ہے؟ اور وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس وقت کہاں پہ؟ انہیں کہیں مائیگریٹ کروا دیا گیا ہے؟ کوئی کیمپ لگائے گئے ہیں؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے سب؟ دیکھیے سوزین، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر جو بنیر کے لوگ ہیں وہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ مختلف سڑکوں کے کنارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کھانے کے دیگ جو ہے وہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے، چونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا خود تعلق یہاں سے ہے، اس ضلع کے وہ MNA ہیں، تو کہیں نہ کہیں صوبائی سطح پر جو ہے اس بنیر کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ چیئرمین کی ہی پارٹی کی حکومت ہے۔
दूसरी तरफ अगर हम विफाक की बात करें तो अमीर मुकाम साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर भी है वो यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैं नुमाइंदा हूँ विफाक का और मैं विफाक के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ का विजिट करेंगे, उन्होंने भी यहाँ जो है मुआयना किया है, लेकिन जो बुनीर के अवाम है वो इन सब से नाखुश है। उनका ये कहना है कि सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है, चूँकि रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं, अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार है, बादशाह खान फाउंडेशन के रज़ाकार है, इसके अलावा बुनीर के अपने जो सिविल सोसाइटी के अफराद है वो तो यहाँ पर 2 दिन से जो लाशों को निकालने का अमल है उन्होंने जारी रखा हुआ है, लेकिन चूँकि हैवी मशीनरी चाहिए और वो हैवी मशीनरी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। पहाड़ी इलाका था, पथरीला इलाका है और जो मैयतें मलबे के ढेर तले दब चुकी है उनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचाने की अशद ज़रूरत है, जो कि बुनीर के अवाम बार बार ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए और हैवी मशीनरी अभी तक नहीं मिली। बिल्कुल सुजैन, ऐसा ही है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो मुतालबा ये कर रहे हैं बुनीर के अवाम, इनका मुतालबा अभी तक जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। हैवी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। सड़कों का निज़ाम चूँकि दरहम बरहम है और दोपहर के वक्त हमें देखा था कि जो 2 एरियाज़ है बुनीर के जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, वहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो दोपहर के वक्त आज वहाँ पर पहुँची है। सड़कों की सूरत हाल ये है कि सड़कों का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। हमने यहाँ पर अभी दोबारा बारिश होने का या क्लाउड बर्स्ट होने की कोई पेशन गोई है? महकमे मौसमियात की जानिब से यहाँ पर बारिशों की पेशेंगोई की गई थी, लेकिन चूँकि अभी तक यहाँ पर जो है सुबह के वक्त जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद 12 बजे तक जो है बादलों की अटखेलियाँ जारी थी और उसके बाद फिर मौसम जो है वो साफ़ हो गया, सूरज जो है वो आबोताब के साथ चमक रहा था और इस वक्त भी बारिश के यहाँ पर कोई इम्कानात जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बुनीर के अवाम यहाँ पर काफ़ी परेशान है, हर आंख यहाँ पर अश्कबार है। बुनीर में जो है एक शोक का समा है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, जब उनसे हम बात करते हैं तो सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि 1995 यानी 1995 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा सानहा है, बड़ा हादसा है। 1995 में यहाँ पर सैलाब आया था और उसमें यहाँ पर तबाही हुई थी, उसके बाद ये बुनीर का सबसे बड़ा हादसा है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंतजामिया से तो सरान भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो भी बेबस है, वो भी लाचार है, क्योंकि इलाका ऐसा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए मशीनरी हैवी चाहिए और वो इंतजामिया के पास है नहीं। सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अभी तक वो मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। तो हम जो मुतासर होने वाले ख़ानदान है उन तक जो है खाने पीने के अशिया, उन तक जो है दीगर जो चीज़ें हैं वो बुनीर के अवाम ने अपनी मदद आपके तहत पहुँचा दी है और यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि बुनीर के अवाम हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान।